اور میرے ساتھ نکالیں ایمان کی کتاب، اس کا 17 باب ہے۔ ایمان کی کتاب کا 17 باب اور اس کی 24ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا۔ سنیے غور سے، ایمان 17 باب کی 24ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ اور آگے لکھا ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہے۔ ہلیلویا۔ پالوس رسول جب اتھینے میں پہنچے، اور اتھینا شہر جو ہے وہ قبروں سے بھرا پڑا تھا، اور وہاں کے لوگ قبروں کی بہت پوجا کرتے تھے۔ قبروں کی پوجا کرنا، ان پر چڑھاوے چڑھانے اور قبروں کے آگے قربانیاں گزرانی۔ اور جب پالوس وہاں اتھینے میں پہنچا اور اس نے جب وہاں پر وزٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اتھینے کے لوگ کس قدر قبروں کو ماننے والے ہیں، اور طرح طرح کے نام تھے۔ ہر قبر کے اوپر ڈیفرنٹ نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں دیوتا، یہ فلاں دیوتا، یہ فلاں شخص، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اور کسی نے مندر کے اندر سجا رکھا ہے اپنے معبود کو، کسی نے کسی اور جگہ سجا رکھا ہے اپنے معبود کو۔ لیکن پالوس جب وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں پر جب وزٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ اتھینے کے لوگ قبروں کو ماننے میں کس قدر سب سے آگے ہیں۔ اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے جب دیکھا تو اس نے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دی، کہا کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ ہاللیلویا۔ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر کیا کوئی شخص اسے قید کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اسے کسی مندر یا کسی بلڈنگ میں یا کسی قبر کے اندر قید کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس نے وہاں پر دیکھا، اس نے کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ جسے قید کیا جائے، یا خدا کو کسی مندر میں یا کسی اور جگہ پر محدود کر دیا جائے۔ نہیں، ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، وہ کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ He is to everything۔ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کسی مندر یا کسی گرجے یا کسی مسجد یا کسی قبر کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ He is living God۔ قبروں کے اندر مردوں کو رکھا جاتا ہے، زندہ انسان کبھی قبر میں نہیں رہ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس ٹائم پر مسیح کا بدن مردہ تھا وہ قبر میں رہا، جیسے اس میں زندگی آئی وہ قبر سے باہر آ گیا، کیونکہ کوئی بھی مردہ جو ہے وہ قبر سے باہر نہیں آتا۔ اگر آتی ہے قبر سے باہر تو زندگی آتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے یہ کہا کہ خدا کو قید نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا معبود جو ہے وہ یہی ہے، لیکن وہاں پر اس نے یہ منادی کی۔ اور سنیے، اس پر یہ مکاشفہ کھل چکا تھا
کہ خدا کہاں رہنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. میں آج لٹرلی میسج دینا چاہتا ہوں, ویری شارٹ, بہت لمبا نہیں جائیں گے ہم, کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی جائے. ہاللیلویا. اور مسیح جو ہماری زندگی اور ہمارا سب کچھ ہے وہ بھی قائد نہیں ہوتا, وہ بھی زندگی دیتا ہے اور وہ زندگی میں رہنا چاہتا ہے. ہمیں ایک آیت ہم پڑھیں گے, پھر ساتھ ساتھ آگے ہم پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل 14 باب نکالے میرے ساتھ. 14 باب کی 15ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا, سنیے ذرا غور سے. یوحنا 14:15 یعنی 14 باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جس سے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. تمہارے ساتھ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, تمہارے اندر. ہاللیلویا. اور مسیح بھی یہ چاہتے تھے کہ اب خدا وہ خدا نہیں کہ جو کسی ہیکل میں یا کسی پاک ترین مکان میں اس کی جو ہے وہ پریزنس کو جو ہے وہ صرف محدود کر دیا جائے, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی پریزنس ہو. خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ موو کرے. خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی حضوری کے جو ہے وہ کنٹرول میں ہو. اور میری بہنوں میرے بھائیوں, یہاں پر مسیح نے کہا کہ پاک روح جو خدا کی حضوری ہے, جو خدا کی پریزنس ہے, کیونکہ پالوس کو بھی اسی بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ خدا قید نہیں کیا جا سکتا, تو یہاں پر اس نے کہا کہ خدا جو روح ہے, اور لکھا ہے جو ہے یوحنا کی انجیل میں کہ خدا روح ہے, کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا روح ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ عہد کے صندوق کی بدولت خدا کو ہیکل کے اندر محدود کیا گیا اور خدا کی پریزنس رہتی تھی اس جگہ پر, اور جہاں پر عہد کا صندوق موو کرتا تھا خدا کی حضوری اسی جگہ جاتی تھی. جہاں عہد کا صندوق جاتا خدا کی حضوری وہاں چلی جاتی. ایسے ہی ہے. لیکن پالوس کہتا ہے کہ اب رائٹ ناؤ, یہ جو وقت ہے, اب خدا کسی مندر میں کسی ایسے مقام پر نہیں رہنا چاہتا. سنیے غور سے, کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی روح تمہارے ساتھ ہے, لیکن ٹائم از کمنگ, وہ وقت آتا ہے کہ یہی روح تمہارے اندر ہوگا, اور جب روح اندر آئے گا تو پھر بات ہی نئی ہو جائے گی. ہاللیلویا. اور ایک آیت اور پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آگے ہم چند باتیں کریں گے. لکھا ہے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور 3 باب کی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تیسرے باب کی 16ویں آیت, ذرا غور سے سنیے. 3 باب کی 16, یہاں پر لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. مقدس کیا ہوتا ہے؟ گھر, جہاں پر کوئی رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ سب کو رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر چاہیے. اوکے, سب کو رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر چاہیے. گھر کی ضرورت ہے رہنے کے لیے, اور انسان پریشان بھی ہے گھر کے لیے. جس کے پاس گھر نہیں وہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر ملے تاکہ میں اس میں اچھی زندگی بسر کر سکوں. تو خدا کو بھی رہنے کے لیے ایک مقام چاہیے. تو کیا وہ کوئی کمرہ ہونا چاہیے؟ بے جان کمرہ ہو, بے جان کوئی چیز ہو. مسیح نے کہا تمہارے ساتھ اور پھر تمہارے اندر ہوگا. تو خدا کو کیا چاہیے؟
خدا کو رہنے کے لیے ایک مقام چاہیے، ایک جگہ چاہیے، اور اس لیے پالوس کا ایکسپیرینس ہوا، ایکسپیریمنٹ کیا اس نے اس پہ کہ اب خدا کہاں رہنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر دے گا، اور لکھا ہے برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ You are justified, sanctified. Hallelujah. خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ کون ہو؟ بولیے ہم، we are۔ خدا کا مقدس کیا ہے؟ پاک، اور وہ کون ہے؟ ہم۔ خدا ہم میں رہنا چاہتا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ آپ کبھی کسی گندے کمرے میں رہنا پسند کریں گے؟ گندے گھر میں، گندے مکان میں، جہاں دھواں ہی دھواں ہو، گندگی ہو، کالک ہو؟ نارمل انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کے روم میں تھوڑا سا پرابلم ہو، ہلکا سا وہ کلین نہ ہو، صاف نہ ہو، تو آپ اریٹیٹ فیل کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ خود کہتے ہیں یہاں پر کتنا گند ہے، اس کو جلدی سے صاف ہونا چاہیے، کوئی آ سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں، پالوس نے کہا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، کیا وہ ایسے گھروں میں رہے گا؟ نیور، کبھی نہیں رہے گا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ صاف ستھرے اور زندہ گھروں میں رہنا چاہتا ہے، اور پالوس کہتے ہیں کہ وہ تم ہو، وہ تم ہو، تم میں رہنا چاہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے اس گھر کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ جھوٹ سے، گالیوں سے، نشے سے، نافرمانی سے، طرح طرح کی تصویروں، بدعتوں سے اس گھر کو کیا کر دیا ہے؟ برباد کر دیا۔ اور خدا کہتا ہے اگر کوئی اس کو برباد کرے گا خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ خدا کا مقدس پاک ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا مقدس کیا ہے؟ پاک، اور وہ کیا ہو؟ تم ہو۔ پہلی بات یہ کہ خدا کا مقدس پاک اور وہ تم ہو، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے پاس صرف ایک سورس ہے دنیا میں کہ وہ دنیا میں اپنی پریزنس اور اپنی حضوری کو قائم کرے۔ ایک سورس، ایک طریقہ ہے کہ خدا دنیا میں موو کرے۔ اور خدا کیسے موو کر سکتا ہے؟ خدا کیسے اپنی پریزنس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ خدا زندہ ہے۔ He is living God۔ وہ زندہ خدا ہے۔ اس لیے پترس نے جب یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، کسی نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کسی نے کہا یرمیا، کسی نے کہا ایلیا یا نبیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر یسوع نے کہا تم مجھے بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یو آر لیونگ۔ ہاللیلویا۔ تو زندگی ہے، تو زندہ ہے، تو ابدی ہے۔ اور اس لیے مسیح نے کہا یہ بات تو نے نہیں کہی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس نے تیرے دل میں ڈالی۔ یس آئی ایم لیونگ، میں زندہ ہوں، زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن سنو، خدا کا بیٹا، خدا کی حضوری آج پوری دنیا میں ہمارے اندر سے ہو کر موو کرنا چاہتی ہے، ہمارے اندر سے ہو کے کام کرنا چاہتی ہے۔ جہاں ہم جائیں گے خدا کی حضوری وہاں جائے گی، جہاں ہم جائیں گے وہاں بدروہیں چلائیں گی، آپ بیمار اچھے ہوں گے، کیونکہ خدا ہم میں ہو کر جو ہے وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں ہم جائیں گے خدا وہاں جائے گا۔ ہاللیلویا۔ عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ خدا کا کلام۔ اور جہاں
संदूक जाता था खुदा वहीं चला जाता था। हालेलुया। आप में क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का रूह, जहां आप जाएंगे खुदा उसी जगह जाएगा। हालेलुया। और इसलिए उसने कहा है कि अगर किसी ने मेरे मक़दस को बर्बाद किया तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा। मेरा मक़दस पाक और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा उस वक्त अहद के संदूक के जरिया से मूव करता था, और ये रेवलेशन है, खुदा ऐसे नहीं मूव कर रहा, हम में होकर। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, खुदा ने कहा पौलुस रसूल की मार्फत कि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि ऑल डिमोनिक्स पावर, इब्लीस की रूहानी कुव्वतों के साथ है। हालेलुया। इब्लीस की रूहानी फौजों के साथ है। You are fighter, you are soldier। हालेलुया। और अपने नहीं बल्कि जिंदा खुदा के। वो चाहते हैं आप लड़े, फाइट करें। किसके साथ? इब्लीस की रूहानी कुव्वतों के साथ। आज हम कहते हैं खुदा नहीं है, खुदा तो आप में है। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर। हालेलुया। अब तुम्हारे साथ, फिर तुम्हारे अंदर। पौलुस कहता है खुदा मंदिरों में या ऐसी कब्रों में नहीं रहता। पौलुस कहता है तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा है, और तुम ही उससे रिप्रेजेंट करोगे, पूरी दुनिया में जाहिर करोगे। हालेलुया। हम जाहिर करेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने इस मक़दस को कैद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आजाद करें अपने दिल को, खुदा के लिए पेश करें, खुदा के लिए पेश करें। हालेलुया। पेश कीजिए, और अगर नापाकी है उसने पाकी को निकाली है, आज इकरार करें, और फिर देखें आज से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। खुदा को आने दें, यहाँ पर रूह कुद्स को आने दें प्लीज। कहे खुदा इस दिल में आ और इसमें होकर मूव कर पूरी दुनिया में। हालेलुया। खुदा आपकी वजह से दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। सुनिए, मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं। मेरा दिल था कि आज हम खुदा की प्रेजेंस का यहाँ पर तजर्बा करें। हालेलुया। करेंगे तजर्बा? यस। हालेलुया। आज सुपर नेचुरल चीजें होने जा रही हैं। हम तजर्बा करें कि खुदा जहां लोग हैं, आप सुनिए, ये देखिए, ये एक हफ्ता चर्च खाली रहता है, कभी आकर चेक करें खुदा किस कोने में बैठा हुआ है। कभी देखा किसी कोने में खुदा बैठा हुआ है? जैसे ही आप आते हैं खुदा आ जाता है। हालेलुया। जैसे आप तशरीफ लाते हैं खुदा उसी वक्त आ जाता है, क्योंकि खुदा आपके वसीला से आता है, खुदा आप में होकर आता है। इसलिए आप आएंगे तो खुदा आएगा। हालेलुया। आइए उसको दावत दें अपनी जिंदगी में, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। पौलुस कहते हैं। हालेलुया। किसी दिन आके कोने चेक करें, चर्च के खुदा किसी कोने में मिल जाए। और उसने आगे ईमान की किताब में लिखा है कि खुदा टोलने से, ढूंढने से नहीं मिलता। इस लिविंग गॉड, वो जिंदा है और जिंदा लोगों में रहना चाहता है। हालेलुया। उसमें जिंदगी है, और जिंदगी आदमियों का नूर है, और वो जिंदगियों में रहना चाहता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, और जिसके पास आज तक इस मक़दस में खुदा नहीं, वो इकरार करे।